نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل حدیث مناظر جناب طالب الرحمن شاہ صاحب کے دو کلپ منظر عام پہ آئے، ان کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ رمضان سے 3 دن پہلے ہم نے ان کو کلپ بھیجا تھا، تو شاہ صاحب ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ آپ کا سفید اور سری جھوٹ ہے۔ مجھے آپ کا یہ کلپ آپ کی طرف سے نہیں ملا، بلکہ 14/5/2020 بروز جمعرات ایک اپنے ساتھی کی طرف سے یہ کلپ مجھے موصول ہوا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد پورا جمعہ خطبہ دیا اور ہمیں یہ کہا وہ کہا، تو شاہ صاحب یہ بھی کذب بیانی ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں نے صرف تھوڑا سا تبصرہ کیا اور میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد اس کا جواب دوں گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کلپ ایک ایسی نامعقول بات پر مشتمل تھا کہ مجھے توقع یہ تھی کہ آپ کے اپنے مسلک کے سمجھدار اہل حدیث علماء خود آپ کی تردید کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے، اور ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ آپ کا یہ کلپ تمام لوگوں تک پہنچے، اور ہم جو کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ بات سب لوگوں پہ واضح ہو جائے اور سب لوگ یہ تسلی سے کلپ سن لیں، اس کے بعد ہم کچھ عرض کریں گے۔ تو اس لیے آپ کے اس کلپ میں جواب دینے میں تاخیر ہوئی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون بھی ہے امہال المجرمین، مجرموں کو مہلت دینا، یہ قانون خدا بندی بھی ہے۔ شاہ صاحب کے دونوں کلپوں کا خلاصہ اور مرکزی نقطہ وہ ایک بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے مقابل، اس بات کو ذرا توجہ سے سننا ہے، جو لوگ قرآن کریم کے مقابل روایت کو نہیں مانتے، ایسے لوگ منکرین حدیث ہیں۔ یہ شاہ صاحب کا اصل دعویٰ اور مرکزی نقطہ ہے، اور پوری گفتگو کا یہی دار و مدار اور یہی اصل ہے، یہی موضوع ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب کے اس دعویٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو عظمت قرآن کا علم بھی نہیں اور منصب نبوت سے بھی بے خبر ہیں۔ تو شاہ صاحب کی اصلاح کے لیے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت شاہ جی توجہ فرمائیں، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کلام الملوک ملوک الکلام مشہور بات ہے کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو جو کلاموں کا بادشاہ ہے، اگر روایتیں اور غیر معصوم راویوں کی اپنی رائے
یا روایت بالمعنی، اس کو قرآن مقدس کے مقابل ترجیح دی جائے تو پھر یہ بادشاہ کا کلام رہے گا۔ نمبر 2، قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے، کل کو اضطراب و شک سے پاک کتاب ہے۔ یہ شان صرف قرآن مقدس کی ہے، دنیا کی کوئی کتاب۔ شاہ صاحب، آپ اگر امانت نام کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ دیانتداری سے بتا دیں کہ قرآن مقدس کے علاوہ کسی کتاب کو لا ریب کہا جا سکتا ہے؟ اب تک تم لوگ کہتے رہے اور لوگوں میں مشہور کرتے رہے کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور آج آئے مولانا طالب الرحمان صاحب جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ اصح الکتب قبل کتاب اللہ، کہ بخاری قرآن سے بھی اوپر اور روایات کا مقام قرآن سے بھی اوپر، تو بعض ذہن نشین رہے۔ قرآن مقدس لا ریب کتاب ہے، قرآن مقدس کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں۔ نمبر 3، قرآن مقدس کتاب عزیز، عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، تمام علوم پر بھاری، تمام دلائل پہ بھاری، تمام روایات پہ بھاری۔ اگر روایات کی وجہ سے قرآن کو ترک کیا جائے تو کتاب عزیز کا کیا معنی ہوگا؟ نمبر 4، قرآن مقدس کی عظمت اور شان ہے مہیمنن علیہ، مہیمن کا معنی نگران، کنٹرول کرنے والی کتاب، تمام کتابوں کے لیے نگرانی کرنے والی کتاب۔ تو اگر ٹکر کی صورت میں روایت کو قرآن پہ غالب کیا جائے تو قرآن مہیمن کیسے رہے گا؟ اور اسی طرح قرآن مقدس کی شان اور مقام یہ وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ، کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، پیغمبر کا بھی مرشد قرآن ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ طالب الرحمان صاحب قرآن کریم کی عظمت کی طرف غور کریں، یہ حاکم کتاب ہے، اور بہت ساری آیات کا مضمون یہی ہے کہ قرآن مقدس تمام کتابوں پر حافظ بھی ہے، تمام کتابوں پر حاکم بھی ہے، اور تمام کتابوں پر فیصل بھی ہے قرآن مقدس۔ تو اس لیے آپ کا یہ بات کرنا کہ روایت قرآن مقدس کے مقابل قرآن کو چھوڑ دیا جائے اور روایت کو ترجیح دی جائے، یہ بات عظمت قرآن سے ناواقفی پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات ہے منصب نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ تو طالب صاحب سمجھیں، پیغمبر کریم کا فرمان یہ بیان قرآن ہے، قرآن مقدس کا بیان ہے۔ پیغمبر کا منصب خود اللہ رب العزت نے بیان کیا، سورۃ النحل آیت نمبر 44 ذرا پڑھ کے دیکھیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ میرے پیغمبر ہم نے انزلنا الیک، ہم نے نازل کیا تیری طرف الذکر، قرآن کو، نصیحت کو، لتبین للناس، تاکہ آپ کھولیں لوگوں کے سامنے، ما نزل الیہم،
جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو پیغمبر کریم کا منصب ہے بیان قرآن، اور اسی طرح آپ کو متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملے گی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کریم کا منصب ہے تعلیم القرآن، پیغمبر کا منصب ہے تبیین القرآن، تفسیر القرآن۔ اس لیے بات ذہن نشین رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ کبھی قرآن سے نہیں ٹکرا سکتا، اور کسی کتاب کی کوئی روایت اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کے دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اس روایت میں تعویل کر کے اس کا ایسا معنی بیان کیا جائے کہ وہ قرآن مقدس کے موافق ہو جائے اور قرآن مقدس سے تقابل ختم ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ روایت راویوں غیر معصوم راوی ان کی غلطی ہو سکتی ہے، ان کی بھول ہو سکتی ہے، روایت بالمعنی ہو سکتی ہے، اس کے اور بھی کئی معامل ہو سکتے ہیں، اس کو قرآن مقدس کے مقابل قطعاً تسلیم کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اسی کے ضمن میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان وہ ہے مفسر قرآن ہونا اور مبین قرآن ہونا۔ مثال کے طور پہ آپ کو مچھلی اور گدھے سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، جو انشاءاللہ ان قریب یہی گدھا اور مچھلی آپ کے لیے مصیبت بننے والے ہیں۔ یہاں میرے پاس قرآن مقدس یہ سورۃ النحل ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 14، فرمایا سخر البحر وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ طالب الرحمان صاحب، لِتَأْكُلُوا، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یہ تازہ گوشت کیا ہے؟ تازہ گوشت کھاؤ۔ اب ذرا اس پر غور کرنا اور سوچنا، یہی تازہ گوشت مچھلی ہے، اور اسی کی تفسیر امام الانبیاء نے فرمائی ہے، اسی کا بیان لحمن طریہ کہا بھی اس لیے گیا ہے کہ مچھلی ان جانوروں میں سے ہے مما لا یذبح، جن کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور مما لا یذبح کے قبیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور قرآن نے بھی لِتَأْكُلُوا بھی کہا، یہ بھی دلیل ہے کہ مچھلی حلال ہے، اور لحمن طریہ بھی کہا، یہ بھی دلیل ہے کہ مچھلی حلال ہے اور قرآن مقدس کی روح سے حلال ہے، اور اس قرآن کی تفسیر رسول کا بیان آ گیا، تو اب قرآن و حدیث متفق ہو گئے کہ مچھلی حلال ہے۔ رہا تیرا گدھا، تو وہ بھی ذرا سمجھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے شان بیان کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، اس کو ذرا غور سے پڑھنا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 عظمتیں بیان کی گئی، 9 شانیں بیان کی گئی، اور آپ کے منصب میں سے ایک شان یہ بھی بیان کی گئی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر طیبات کو حلال بتلاتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے، حرام بتلاتا ہے۔ تو اب قرآن مقدس کی یہ آیت ہر اس حدیث کا ماخذ ہے، اور ہر وہ حدیث جو حلال و حرام کے بیان میں ہے وہ اس آیت کا بیان ہے۔ اگر اللہ آپ کو سمجھ دے اور ضد نہ ہو تو یہ آیت بتاتی ہے کہ طیبات کو پیغمبر کریم حلال بتلاتا ہے اور خبائث کو حرام بتلاتا ہے، تو جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا اس کا ماخذ یہ آیت ہے۔
اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس کا ماخذ یہی یحرم علیہم الخبائث، اس میں گدھا بھی ہے اور گدھے کے علاوہ بھی جو چیزیں آپ نے حرام فرمائی ہیں اور حرام بتلائی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن مقدس کے مد مقابل روایت حجت ہے۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کے مد مقابل میرے نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کریم پر یہ بہتان عظیم لگانا کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کی، روایت کا قرآن کے مخالف ہونے کی صورت میں یہ کہنا کہ یہ روایت پیغمبر کا فرمان ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب سے پہلے پیغمبر نے قرآن کا انکار کیا، یا پیغمبر نے خدا کا مقابلہ کیا، یا پیغمبر نے خدا کی قرآن مقدس کی تکذیب کی ہے، یا پیغمبر نے خدا کے قرآن کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کیا۔ ان میں سے کوئی نظریہ رکھنے والا بھی قطعی کافر اور مرتد ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے یا اپنے آپ کو کوئی کسی اور فرقے کا نام دے۔ نمبر 2، طالب صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے مقابلے میں، لفظوں پہ غور، اسی کے لفظ پڑھ رہا ہوں، جو لوگ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانتے وہ گدھے کا گوشت کھائیں یا گدھے کے گوشت کو قرآن سے دکھائیں، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ اسی طرح مچھلی کی بات کی تو طالب صاحب معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عقل کی نعمت بھی آپ سے چھن گئی ہے۔ اگر کچھ سمجھ ہوتی تو یہ مطالبہ کرتے ہوئے کم از کم ضمیر تجھے کچھ تو جھنجھوڑتا، کوئی تو احساس دلاتا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مقدس کے مد مقابل روایت ماننی ہے، اور دلیل کیا ہے؟ مچھلی اور گدھا۔ تو سنیے طالب الرحمن صاحب، پوری زندگی کے لیے تجھے چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مقدس میں ایک آیت لائیے جس میں قرآن نے گدھا کو حلال اور مچھلی کو حرام کہا ہو، لائیے۔ لیکن قیامت آ جائے گی، نہ تو لا سکتا ہے نہ تیرا کوئی چیلا لا سکتا ہے، سارے مل جاؤ اگلے پچھلے، اجمعوا شرکاءکم۔ تو جب قرآن مقدس نے گدھے کو حلال نہیں کہا، مچھلی کو حرام نہیں کہا، تو حدیث اور قرآن کا تقابل کیسے بنے گا؟ اور قرآن مقدس کے مقابل وہ روایت کیسے آئے گی؟ اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو اس لیے ذرا یاد رکھنا کہ یہ مطالبہ ہی، یہ جو آپ نے مثال دی ہے، انشاءاللہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ مثال کس قدر جہالت پر مبنی ہے۔ نمبر 3، آپ نے اپنی تہذیب اور اخلاق کا بڑا مظاہرہ کیا، اور جو آپ نے لفظ استعمال کیے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کو ان لفظوں سے خراب کروں۔ فی الحال تیرے ساتھ میں رعایت کا معاملہ کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے دے اور اس پچھلی عمر جہنم سے بچ جائے۔ آپ نے یہ کہا، نور الانوار کا حوالہ دیا ملا جی من کا، تو طالب الرحمن صاحب کچھ خوف خدا کیجئے۔ یہ جو نور الانوار کا آپ نے حوالہ دیا اس کا موضوع سے تعلق ہے صحیح؟ یہ تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ موضوع سے آپ کو بھاگنے کوئی نہیں دیتا، چاہے آپ جتنے ہاتھ پاؤں ماریں۔ اور پھر اس نور الانوار کی عبارت میں بھی آپ نے خیانت کی ہے، اور صریح خیانت کی۔ اس عبارت کو ذرا پڑھتا تو پتہ چلتا کہ اس عبارت کو اگلی دفعہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے ذرا پڑھنا۔ وہاں نور الانوار کے اندر لکھا ہے کہ لا تعارض فی نفس الامر، کہ حقیقت امر نفس الامر کے اندر
قرآن مقدس کی آیات کا کوئی تعارض نہیں، لا تعارضہ۔ اور پھر آگے اس نے صاف لکھا ہے کہ اگر تعارض وغیرہ کلام الہی میں مانا جائے تو اس سے تو عجز باری لازم آتا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ اور یہ جو آپ نے تعارض سے تساقطہ اور وہ بھی غلط پڑھا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ خالص علمی ابحاث ہیں، جو آپ کے بس نہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے ان علمی ابحاث میں ٹانگ اڑانا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ خیانت کی کہ آپ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سے 2 آیتوں کو ساکت کر دیا، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ طالب الرحمان صاحب، اگر آپ میں ہمت ہے تو نور الانوار کی یہ عبارت نکالیں جس کا یہ معنی ہو کہ 2 آیتیں قرآن سے ساکت ہو گئی ہیں اور قرآن سے ساکت کیا گیا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ استدلال سے ساکت ہونا اور بات ہے اور قرآن سے ساکت ہونا اور بات ہے۔ کسی مسئلہ میں ظاہری طور پر استدلال کا ساکت ہونا اور قرآن مقدس سے آیات کا ساکت ہونا، اتنا بھی تجھے معلوم نہیں۔ تیسری آپ نے خیانت یہ کی ہے کہ آپ نے ملا جیمن کا نام استعمال کیا، نور الانوار، اور نور الانوار میں کیا ایک ضابطے کی مثال ہے، اس ضابطے کی مثال کو آپ نے اپنی جہالت سے مذہب بنا ڈالا ہے۔ تو طالب الرحمان صاحب خوف خدا کیجئے، کسی ضابطے کی مثال ہوتی ہے تفہیم کے لیے، ضابطے کی مثال کو مذہب قرار دینا آپ جیسے لائق بزرگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے مد مقابل روایت کی بات چل رہی ہے اور پیش کر رہے ہیں آپ نور الانوار، تو ملا جیمن کو آپ اللہ مانتے ہیں یا رسول مانتے ہیں؟ یہ ذرا اگلے کلمے میں وضاحت کریں کہ ملا جیمن کی عبارت جو آپ پیش کر رہے ہیں کس حیثیت سے؟ ہمارے نزدیک وہ نہ اللہ ہے، نہ معصوم ہے، نہ مجتہد ہے، وہ ایک عالم ہے، اور عالم کی لغزش قلم بھی ہوتی ہے اور باتیں بھی ہوتی ہیں، اور مثال کا اصل جو مقصد ہے وہ تفہیم مسئلہ ہوتا ہے، نہ کہ مثال کو مذہب بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایسی علمی باتیں آپ جیسے بوڑھے بزرگ کو اب اس دور میں کس طرح سمجھ آئیں گی؟ اس لیے طالب صاحب موضوع سے جان نہیں چھوٹ سکتی، اور یہ آپ میرے سامنے چڑھ گئے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک یہ موضوع حل نہیں ہو جاتا اور آپ توبہ نہیں کرتے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ نمبر 4، طالب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر قرآن حدیث آپس میں ٹکرا جائے تو یہ معمولی بات ہے، یہ اس کے لفظ ہیں کہ قرآن و حدیث آپس میں ٹکرا جائے تو یہ معمولی بات ہے۔ سامعین فیصلہ کریں گے کہ اللہ رسول کا مقابلہ کرا رہا ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہتا ہے کہ اللہ رسول کی بات آپس میں ٹکرا جائے تو یہ معمولی بات ہے۔ خدا تمہیں عقل دے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ بزرگ اب 72 سال سے میرا خیال ہے اوپر ہو چکا ہے، اس لیے اس کا کوئی دماغی علاج کروائیں۔ کہتا ہے قرآن و حدیث آپس میں ٹکرا جائے تو یہ تو معمولی بات ہے۔ آئیے میں مولوی صاحب کو وہ آیت بیان کرتا ہوں جو حدیث سے ٹکرا رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ لفظ ہیں طالب الرحمان صاحب کے۔ اہل حدیث بھائیوں، عوام سے میری گزارش ہے، اپنے ان مولویوں کا ذرا عقیدہ دیکھو، تمہیں کس چیز پہ دھوکہ دیتے ہیں اور خود قرآن مقدس کے متعلق ان لوگوں کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے اور کیا ایمان بالقرآن ہے۔ تو کہتا کیا ہے؟ آگے مثال سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 پڑھی، جس میں وہ یہ ٹکراؤ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مچھلی کو قرآن نے حرام کہا اور گدھے کو قرآن نے حلال کہا۔ سبحان اللہ، یہ استدلال۔ اب طالب الرحمان صاحب پھر آپ کو کہتا ہوں
کہ تو نے سورہ انعام کی آیت 145 پڑھی، پورا قرآن پڑھ لے اول سے لے کے آخر تک، اور ایک آیت لائیے جس میں گدھے کو حلال کہا گیا ہو اور مچھلی کو حرام کہا گیا ہو، اور یہ قرض ساری زندگی تجھ پہ رہے گا، انشاءاللہ العزیز میرا مشورہ ہے کہ اب بھی توبہ کر لے، اب بھی وقت ہے، غرغرہ سے پہلے توبہ کر لے اور لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ورنہ یہ قرض تیری گردن پہ رہ جائے گا اور کبھی اتر نہیں سکتا۔ اس آیت میں باس کی یہ میتہ وہ ہے جو مر جائے بغیر تزکیہ کے۔ میں ایک موقع آپ کو پھر دے رہا ہوں، اگلے کلپ میں میتہ کی جامع معنی تعریف کریں۔ میتہ کس کو کہتے ہیں؟ میتہ تن جو جہاں قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت 145 میں لفظ ہے، اس کی بھی وضاحت کریں، اور ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت 145 پوری پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کریں، انشاءاللہ 1 دوڑی 2 تے 2 دوڑی 4 ہو جائے گا۔ یہ آیت بتائے گی کہ تیری حیثیت کیا ہے، پوری آیت پڑھ کے اس کا معنی کرنا۔ اور اسی طرح اس آیت میں حسر اور کسر ہے، اور طالب الرحمان شاہ صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ حسر و کسر کی کتنی قسمیں ہیں، اگر مہربانی ہو کر سکیں تو آئندہ کلم میں کسر اور حسر کی قسمیں بیان کر کے یہاں ذرا متعین کریں کہ یہ کسر حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، انفرادی ہے یا کسر قلب ہے، اس کی ذرا حقیقت بیان کرنا، تاکہ تیرے دماغ پر جو خمار ہے وہ اتر جائے اور تجھے قرآن و حدیث میں جو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور تمہیں مچھلی اور گدھے کی قیمت کا پتہ چل جائے۔ یہ اگلے کلم میں ذرا اس کو بھی بیان کرنا، اور ساتھ ایک اور بھی بات قابل غور ہے، یہ بھی امید اگلے کلم میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بیان کریں گے کہ اس آیت میں میتۃ نکرہ آیا ہے، ان یکون میتۃ نکرہ، اور باقی اسی مضمون کی آیات میں انما حرم علیکم المیتہ، المیتہ معرفہ آیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں میتۃ نکرہ کیوں ہے اور انما حرم علیکم المیتہ میں معرف باللام کیوں ہے؟ اگر معرف باللام کا معنی نہ آئے تو مطلب ہے اس پر الف لام کیوں ہے، اور وہ الف لام کون سا ہے؟ استغراقی ہے، عہدی ہے، جنسی ہے، عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے، کون سا ہے؟ اس کو بھی ذرا متعین کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، آپ نے ایضاح الادلہ کتاب کے کاتب کی غلطی کا بہانہ بنا کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ طالب الرحمان صاحب بات ذہن میں رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے اندر رہیں، موضوع سے باہر اس وقت میری اور آپ کی گفتگو اس کا تعین ہو چکا ہے اور موضوع متعین ہو چکا ہے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان فرقہ بازی سے ہٹ کر، مسل کی نسبتوں سے ہٹ کر، بحیثیت مسلم، چونکہ مسئلہ ہے عظمت قرآن کا، اس لیے بحیثیت مسلمان، آپ کا بھی دعویٰ اگر بحیثیت مسلم کا ہے تو اس میں آئیں۔ مجھے غیر مقلدین اور اہل حدیث اکابرین کی پگڑیاں اچھالنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو اکابرین دیوبند کی طرف آنے کی ضرورت نہیں۔ اس موضوع سے فارغ ہو کر انشاءاللہ یہ موضوع پورا کر لے، اور اس کے بعد اگر آپ کا ذوق ہوا تو میں ثابت کروں گا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا مذہب تحریف قرآن پہ مبنی ہے، تم تحریف معنوی بھی کرتے ہو اور تحریف لفظی بھی تم کرتے ہو، دونوں تحریفات تمہارے اصولوں میں موجود ہیں، اور تمہارے ان ماخذ میں تحریف کا یہ جراثیم موجود ہے کہ جن ماخذ کی وجہ سے تم قرآن کو چھوڑتے ہو اور ان ماخذوں کی طرف بھاگتے ہو، ان روایتوں کی طرف بھاگتے ہو، تو وہ روایت بھی انشاءاللہ آئے گی، پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیث کا مذہب بھی
شیعوں کی طرح تعریف قرآن ہے۔ بہرحال ان موضوعات کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں آپ کو موضوع سے کبھی فرار ہونے دوں گا، ابھی یہ بات متعین ہے۔ نمبر 6، آپ نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے، سمندر کے، پانی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا مردار حلال ہے۔ یہ آپ کے لفظ ہیں، اس کا مردار حلال ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کے ذرا الفاظ بھی پڑھ کے سنا دیں بعین ہی اسی طرح، اور یہ وضاحت بھی کر لیں کہ سمندر کا مردار حلال ہے، تو اگر خنزیر یا کتا سمندر میں ڈوب کر مر جائے تو کیا وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں طالب الرحمن کے نزدیک حلال ہوگا؟ کیونکہ ویسے اب قرآن کی عظمت تو تیرے دل میں ہے نہیں، تو نے تو دیکھنا ہے روایت اور روایت کے بھی ظاہر کو، تو اس حدیث کے ظاہر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو آپ نے لفظ پڑھے کہ پانی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا مردار حلال ہے، تو پانی کا مردار تو واضح بات ہے، اگر کتا پانی میں گر کے ڈوب جائے، خنزیر ڈوب جائے، لومڑ ڈوب جائے، بلہ ڈوب جائے، یہ حلال ہوں گے یا حرام؟ تو آپ مہربانی کر کے اہل حدیثوں کو فتویٰ دے دے کہ حدیث میں آ گیا لہذا یہ بھی حلال ہے، تاکہ آپ کے اچھی نشو و نما ہو اور آپ کی معیشت بھی بڑھے، اور خوراک کے پہلے بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں موضوع نہیں بدلنا چاہتا، خوراکوں میں بھی اضافہ ہو جائے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سورہ انعام کی آیت 145 پڑھی ہے، اس کا ترجمہ غور سے کرنا، یہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، اور اس سے استدلال بھی غور سے کرنا۔ خلاصہ یہ نکلا، میں نے عرض یہ کیا، صرف 2-3 باتیں عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی توضیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، اور جو روایت کسی کتاب کی ہو، چاہے بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، دنیا کی کسی کتاب کی جو روایت قرآن مقدس سے ٹکرا جائے، قرآن کے مد مقابل ہو، تو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، پہلے اس کی درایت پہ گفتگو ہے، پھر اس کی سند پہ گفتگو ہے۔ اگر درایت میں ایسا چانس موجود ہے کہ قرآن مقدس سے مخالفت ختم ہو سکتی ہے، علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، اور اگر ایسا چانس موجود نہیں تو وہ روایت غیر معصوم راویوں کی غلطی سمجھی جائے گی، اس روایت کو رسول کا فرمان نہیں کہا جائے گا، اور اس کی نسبت اللہ کے معصوم پیغمبر کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اور طالب الرحمن نے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مقدس میں جو اشارات مچھلی کے حلال ہونے کے اور گدھے کے حرام ہونے کے، وہاں قرآن مقدس میں جو اشارات موجود ہیں، احادیث میں انہی کی وضاحت ہے، طیبات کی وضاحت ہے اور خبائث کی وضاحت ہے، تو وہ احادیث بیان ہے۔ اور طالب الرحمن نے جو چیز پیش کی تھی کہ قرآن کے مد مقابل، کہ قرآن نے گدھے کو حلال کہا، مچھلی کو حرام کہا، حدیث نے مچھلی کو حلال کہا، گدھے کو حرام کہا، یہ تقابل بنایا۔ الحمدللہ وہ تقابل ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ طالب الرحمن صاحب سنجیدگی کے ساتھ اور اپنی بزرگی کو برحال رکھتے ہوئے ان باتوں کا دلائل سے جواب عنایت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔